بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لوح نور۔ ناظرین، 1,25,000 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والا حجاج بن یوسف عراق پر 20 سال حکومت کرنے کے بعد 53 برس کی عمر میں مرض الموت میں مبتلا ہوا۔ اس کے معدے میں بے شمار بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے تھے اور جسم کو ایسی سخت سردی لگ گئی تھی کہ آگ کی بہت سی انگیٹھیاں بدن سے لگا کر رکھ دی جاتی تھیں، مگر پھر بھی سردی میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لائے تو حجاج نے ان سے اپنی تکالیف کا شکوہ کیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تجھے منع نہیں کرتا تھا کہ نیکوکاروں کو نہ ستا، مگر افسوس تم نے میری بات نہیں سنی۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 30,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جس کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے۔ قید خانہ کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے۔ حجاج بن یوسف کی محبوب سزا مخالف کو برہنہ یعنی ننگا کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھی۔ اس معاملے میں وہ مرد اور عورت کی تمیز بھی نہیں رکھتا تھا۔ مزید اذیت دینے کے لیے وہ ایک ہی خاندان کو ایک ہی جگہ برہنہ کر کے قید میں رکھتا۔ ایک وقت میں اس کے ننگے قیدیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی، جس میں خواتین کی اکثریت تھی۔ قیدیوں کو جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانے کو دی جاتی تھی، جبکہ پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا تھا۔ حجاج لعین نے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کا خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کیں جنہیں سادات کے خون سے گوندھا گیا تھا۔ حجاج نے انہی روٹیوں سے سحری اور افطاری کی۔ اس ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔ موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ ایک وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، میں نے لوگوں پر بالخصوص اور اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوش آمدی وزیر کہنے لگا، امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا دلیل و برہان کے ساتھ کیا ہے، اور اسے کسی طرح بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا، اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور تو اس دن میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہی دلیل و برہان ہمیں کام دے گی؟ سنو، میں بخوبی جانتا ہوں میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ ناظرین، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو برے کاموں سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔